نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الكلمة الطيبة صدقة. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان مبارک ہے: آگ سے بچو خواہ نفس کجور ہی کے ذریعہ، اور اگر تمہیں یہ بھی میسر نہ ہو تو ایک اچھی بات ہی کے ذریعہ آگ سے بچنے کی کوشش کرو۔ اور جگہ پر فرماتے ہیں: الکلمۃ الطیبۃ صدقۃ، اچھی اور میٹھی بات بھی ایک صدقہ ہے، نیکی کے ایک قسم ہے جس پر بندہ مستحق اجر ہوتا ہے۔ یہاں دو باتیں بیان کی گئی ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا بہت ہی اچھا عمل ہے، یہ جہنم کی آگ سے بچاتا ہے۔ صدقہ انسان کی اپنی وسعت کے مطابق کرنا چاہیے، زیادہ وسعت نہ ہو تو آدھی کھجور ہی اللہ کی راہ میں کسی محتاج و غریب کو دے دے، یہ آدھی کھجور بھی نامہ اعمال میں نیکی شمار ہوگی۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے: ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ وان تک حسنۃ یضاعفها ویؤتی من لدنہ اجرا عظیما۔ اللہ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اگر کوئی ایک نیکی کرے تو اللہ اسے دوچن کرتا ہے اور اپنی طرف سے بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ اور جگہ پر اللہ تعالی فرماتا ہے: فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، پھر جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی اسے دیکھ لے گا۔ احادیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ واقعہ منقول ہے کہ ایک بار کسی سائل کو انہوں نے ایک انگور دیا، سائل نے اسے معمولی خیال کیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ صدقہ موتیوں کے کٹر کے برابر ہے، اسے معمولی نہ سمجھو۔ دوسری بات یہ بتائی گئی کہ اگر آدھی کھجور بھی میسر نہ ہو تو اچھی بات کہنی چاہیے۔ خوش کلامی بھی صدقہ ہے، اس کا بڑا اجر ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث میں وارد ہوا ہے: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طليق، کسی نیک کام کو ہرگز حقیر نہ سمجھو، خواہ یہ ہو کہ تم اپنے بھائی سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملو۔ خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا اور قول معروف یعنی خوش کلامی مخاطب کے قلب کی خوشی کا سبب ہوتی ہے، اس کا غم دور یا ہلکا کر دیتی ہے۔ جس طرح مال کا صدقہ خوش کن اور تکلیف کو دفع کرنے والا ہوتا ہے، ایسے ہی اچھی بات بھی دل کو خوش اور غم کو ختم کر دیتی ہے۔ اور حدیث میں کسی مسلمان کا دل خوش کرنے کو بہت بڑی عبادت قرار دیا گیا ہے۔ دل بدس اور کی حج اکبر است، نیز خوش کلامی کا یہ بھی فائدہ ہوگا کہ مخاطب کی اجنبیت دور ہوگی، وہ مانوس اور قریب ہوگا، باہم محبت بڑھیں گے، تعلق پیدا ہوگا، اور اسلام میں باہمی تعلق و محبت کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ زبان کی شیرینی اور نرمی اور تلخی اور سختی کے اثرات و نتائج بڑے
دور رس ہوتے ہیں، اس لیے احادیث میں زبان کی شیرینی کی بڑی تاکید آئی ہے اور زبان کی تلخی سے سختی سے منع کیا گیا ہے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل اس کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس سے بھی ملتے تبسم فرماتے اور شیرین کلامی سے پیش آتے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔